أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. رواه البخاری، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو حضرات سنت سے فارغ ہو گئے وہ اپنی صف میں آ جانا. سنتوں سے فارغ ہو کر اللہ رب العزت والجلال کا ہم پر بے پناہ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہیں وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں. اللہ رب العزت نے تمام مخلوق سے منتخب کر کے ہم کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائی. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اور ایک حدیث مبارک تلاوت فرمائی ہے. قرآن کی آیت اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہی آپ کے سامنے بات کرنی ہے. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان والوں اسلام میں داخل ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایمان والوں کو ہی مخاطب کر کے خاص کر کے کہا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں. کچھ آدمی ایسے بھی ہیں جو اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر خاص طور پہ اسلام والوں کو، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا: یا ایھا الذین آمنوا، کہ ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہے یا نہیں. ہمارے اندر آخر وہ کون سی کمی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کہ ایمان والوں اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اسلام کیا ہے؟ اسلام کو جاننا ہے. اسلام کہتے کس کو ہیں؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کیا صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام ہے؟ کیا صرف زکوٰۃ دینے کا نام اسلام ہے؟ کیا صرف رمضان کے روزے رکھنے کا نام اسلام ہے؟ کیا صرف لوگوں کی دعوتیں کرنا یا لوگوں کے ساتھ سلام دعا کرنا یا لوگوں کے ساتھ ہنس کر کے بولنا یا ملاقات کرنا، کیا اس کا نام اسلام ہے؟ اسلام کو جاننا ہے کہ اسلام کہتے کس کو ہیں. میرے بزرگوں، اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. اگر وہ 5 چیزیں ہماری زندگیوں کے اندر پائی جائیں گی تو ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں گے. اگر ان میں سے ایک بھی چیز ہماری زندگیوں سے فوت ہے، نہیں پائی جاتی، اس پر ہم عمل نہیں کرتے، تو جان لیجئے کہ ہم اسلام میں مکمل داخل نہیں. ایمان والے تو ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہیں پائی گئی تو سمجھ لینا کہ ہم اسلام میں مکمل داخل نہیں. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 عقائد. عقائد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا یقین رکھنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اللہ رب العزت کو ایک ماننا کہ سر جھکائیں گے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکائیں گے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، کسی اور کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہاتھ صرف اور صرف پھیلانے ہیں تو اللہ رب العزت کے سامنے پھیلانے ہیں. ضرورت کو اگر پوری کروانا ہے تو اللہ رب العزت سے پوری کروانا ہے. سجدہ اگر کسی کے سامنے جھکانا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے جھکانا ہے. آخرت پر ایمان ہو کہ آخرت بھی آئے گی، قیامت کا یقین ہو کہ قیامت بھی آئے گی. ان تمام چیزیں دنیا کے اندر جو ہم نے اعمال کیے ہیں، ان تمام کی سزا بھی ملے گی جنہوں نے برے اعمال کیے، اور اچھائی کا بدلہ بھی ملے گا. اللہ پر یقین ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبی ہونے کا یقین ہو، قیامت کے برحق ہونے کا یقین ہو، دوزخ کا یقین ہو، قبر کا یقین
جنت کا یقین ہو، ان تمام چیزوں پر یقین کرنے کا نام عقائد ہے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم سب ان چیزوں کو جانتے ہیں اور یقین بھی کرتے ہیں۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت بھی آئے گی، قبر میں بھی جانا ہے، جنت میں بھی جو مستحق ہوں گے وہ جائیں گے، جنہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ان تمام باتوں پر ہم سب کا ایمان مکمل اور کامل یقین ہے۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ عبادات پر ہم سب کا پورا عمل ہو۔ عبادات کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، صدقہ دیتے ہوں، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، حج اگر کسی کے اوپر فرض ہے تو اس کی ادائیگی ہو۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے اکثر نوجوان اور بزرگان دین نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں، اگرچہ مکمل نہیں کرتے لیکن اکثر و بیشتر ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگان دین اور ہمارے مسلمان بھائی نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی کرنی بھی چاہیے۔ نماز اللہ رب العزت کا ایک اہم فریضہ ہے، نماز کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب نماز کی پیشین گوئی دی گئی تو صحابہ کرام خوشی کے مارے جھوم اٹھے کہ اب تو ہمیں اللہ سے مانگنے کا ایک وسیلہ مل گیا، اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ مل گیا، اب ہمیں جو بھی ضرورت ہوگی ہم نماز کی 2 رکعت نیت باندھیں گے اور اللہ سے اپنی ضرورتوں کو پوری کروا لیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اپنی ضرورتیں پوری بھی کروائی، جو بھی انہیں تقاضا پیش آتا فوراً 2 رکعت کے لیے جا نماز بچھاتے اور اللہ کے سامنے سجدہ ہو جاتے۔ تو عبادات پر بھی ہمارا عمل ہو، الحمدللہ عبادات پر بھی ہمارا عمل ہے۔ تیسری چیز ہے معاملات۔ انسان کھانا بھی کھاتا ہے، پیتا بھی ہے اور لباس بھی پہنتا ہے، گھر والوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، تو انسان کو خرید و فروخت کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، بیع و شراء کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو سامان تجارت پہ دینا بھی پڑتا ہے، کسی کے یہاں معاملہ کرنا بھی پڑتا ہے، کسی کی کمپنی میں جاب بھی کرنی پڑتی ہے، کسی کو اپنے ساتھ پارٹنرشپ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو انسان کو یہ معاملات کرنے پڑتے ہیں، اس کے بغیر دنیا میں کوئی چارہ نہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان معاملات میں کون سے جائز ہے کون سے ناجائز۔ ہم جو تجارت کر رہے ہیں وہ حلال ہے بھی یا نہیں، ہم نے جو کاروبار کر رکھا ہے یہ حرام ہے یا حلال، ان تمام چیزوں کی معرفت ہو۔ ہم نے دوسروں کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ صحیح ہے بھی یا نہیں، ہم کسی کی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں وہ کمپنی کس کی ہے، اس کمپنی کے اندر معاملہ کس طرح کا ہوتا ہے، سودی معاملہ ہوتا ہے یا حلال معاملہ ہوتا ہے۔ بینک کے اندر جاب کرنا ناجائز ہے، اس لیے کہ وہاں جاب کرنا وہ سودی معاملہ ہے۔ تو ساری چیزوں کو دیکھ کر چلنا ہے، ایک ایک مسئلے کو پوچھ کر علماء کرام سے معلوم کر کے ہمیں قدم اٹھانا ہے کہ ہماری یہ تجارت جائز ہے یا نہیں، ہمیں اس تجارت کے اندر کتنا منافع لینا جائز ہے اور کتنا منافع لینا ناجائز ہے۔ ہم اپنی گاڑی کو تجارت پر دیتے ہیں، کرائے پر دیتے ہیں، کرایہ ہمارا کتنا لینا جائز ہے اور کتنا لینا ناجائز ہے، کتنے کلومیٹر پر ہماری حد بندی ہے اور کتنے کلومیٹر پر ہماری حد بندی نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں معاملات کے اندر آتی ہیں۔ اگر انسان ان تمام چیزوں کو پوچھ کر اپنی زندگی گزارے گا تو انشاءاللہ وہ معاملات بھی اس کے صحیح ہوں گے۔ چوتھی چیز ہے معاشرت، کہ انسان گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہتا ہے۔ انسان کی زندگی ہے، بہنوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، بھائیوں کے ساتھ بھی رہتا ہے، والدین کے ساتھ بھی رہتا ہے، دوسرے رشتہ دار بھی ہیں، تایا زاد ہیں، چچا زاد ہیں، تاؤ بھی ہے، چچا بھی ہے، خالہ بھی ہے، ماموں بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، دادا بھی ہے، نانا بھی ہے، نانی بھی ہیں۔ تو یہ تمام تر جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں ان کے ساتھ ہمیں کس طرح معاملہ پیش کرنا ہے، یہ تمام چیزیں معاشرت کے اندر آتی ہیں۔ تمام چیزیں معاشرت کے اندر آتی ہے۔ بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، والدین کو اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کتنی ان کی پرورش کی ہے، کتنی ان کو تعلیم دی ہے، کتنا ان کو راہ کی طرف ان کی تعلیم کو اور اس نے کیا ہے، اور کتنا اس کا راہ دوسری طرف اس نے گامزن کی ہے۔ تو یہ معاشرت، اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی۔ پانچویں چیز ہے اخلاق۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ ہنس کر بول لینا، دوسروں کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آ جانا، یہ صرف اخلاق ہے۔ اخلاق اس چیز کا نام نہیں، بلکہ اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے اندر شکر کی صفت پیدا ہو جائے، تواضع کی صفت پیدا ہو جائے، عاجزی کی صفت پیدا ہو جائے، تمام چیزیں یہ انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے، یہ اخلاق ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان 5 چیزوں پر مکمل عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ اسلام میں مکمل داخل ہوگا۔ اور اگر ان 5 چیزوں میں سے بھی 1-2 چیز کوئی بھی چیز فوت ہو گئی تو سمجھ لینا اسلام کے اندر مکمل داخل نہیں۔ ایمان والے ضرور ہیں لیکن اسلام میں مکمل داخل نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔
تو اسلام ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. عبادات پر بھی عمل ہو, اللہ پر بھی یقین ہو, معاملات بھی صحیح ہو, اور معاشرت بھی صحیح ہو, اور اخلاق بھی صحیح ہو. معاشرت پر عمل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ اگر کوئی انسان معاشرت پر عمل کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک قاعدہ اور ایک ضابطہ ہے. اگر وہ اس ضابطے پر عمل کر لے تو انشاءاللہ اس کے لیے معاشرت پر عمل کرنا آسان اور سہل ہو جائے گا. وہ ضابطہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ضابطہ زندگی کا مقرر فرما دیا کہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، کسی بھی طرح سے اس کو تکلیف نہ ہو، نہ زبان سے تکلیف ہو، نہ اس کے بول چال سے تکلیف ہو، نہ اس کے کسی عمل سے تکلیف ہو، نہ اس کے کام سے تکلیف ہو، نہ اس کے کسی بھی چیز سے اگر دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو مسلمان نہیں. ہر چیز سے مسلمان گارنٹی دے دے دوسرے آدمی کو کہ تو مجھ سے محفوظ ہے. اگر والدین بچوں کے ساتھ اچھی طرح معاملہ نہیں کرتے، ان کے ساتھ ان کو دوسری تعلیم کے اندر جو تعلیم جائز اور مباح نہیں ہے، جو تعلیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں تھی اس سے ہٹ کر دوسری تعلیم دیتے ہیں، اس کو ناجائز کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، سودی معاملہ اس کا کرواتے ہیں، سودی تجارت اس کی کرواتے ہیں، تو اس نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کیا. اسی طرح بچے اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، بچوں کی وجہ سے والدین کو تکلیف ہو رہی ہے، کسی بھی عمل کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، خواہ وہ کوئی بھی عمل ہو، عمل حتیٰ کہ حدیث مبارک کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر والدین غیر مسلم بھی ہو تب بھی ان کی اطاعت فرما برداری واجب اور ضروری ہے. بچوں کے کسی عمل سے اگر والدین کو تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لینا کہ بچہ اس حدیث مبارکہ کے اندر مکمل داخل نہیں ہے. ظلم ایک بہت بڑی چیز ہے، تکلیف دینا ایک بہت بڑی چیز ہے. اس سے انسان کو ہر وقت ضروری ہے کہ وہ محفوظ رہے. میرے بزرگوں، میں آپ کو ایک دو واقعے بتا کر اس کو اچھی طرح سمجھانا چاہوں گا کہ کس طرح دوسرے کو ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے. نماز پڑھنا کتنی فضیلت کی چیز ہے، کتنی اہمیت کی چیز ہے. اگر دنیا کے اندر کوئی اہم چیز ہے تو وہ نماز ہے. انسان کی اگر دوسروں سے تمیز ہوتی ہے وہ نماز کے ذریعے ہوتی ہے. صف اول کا کتنا ثواب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو صف اول کا ثواب کے بارے میں معلوم ہو جائے تو وہ قرآن اندازی کرے، آپس میں پرچی ڈالے کہ پہلی صف میں کھڑا ہوں گا، پہلی صف میں میرا حصہ ہے. اس قدر ثواب پہلی صف کے بارے میں ہے. لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہے، اس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، اس کو معلوم ہے کہ اگر میں مسجد کے اندر جاؤں گا تو میری وجہ سے دوسرے آدمی کو تکلیف ہوگی، دوسرا آدمی میری وجہ سے پریشان ہوگا، دوسرے آدمی کی نماز کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وہ آدمی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے. اس کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنا اس نیت کی وجہ سے کہ اگر میں مسجد کے اندر جاؤں گا میرے پسینے کی وجہ سے یا میری بیماری کی وجہ سے دوسرے نمازی کی نماز کے اندر خلل پیدا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے مسجد کی نماز کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دوسرے آدمی کو اپنے ظلم سے بچایا، دوسرے آدمی اس کی تکلیف سے محفوظ ہو گیا. اسی طرح دیکھا کہ پہلی صف کے اندر معمولی سے جگہ ہے، دوسری صف میں جو آدمی کھڑا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں پہلی صف میں آ جاؤں، لیکن بدن سے بھاری ہے. اس نے سوچا کہ اگر میں پہلی صف میں جاؤں گا تو دوسرے آدمی کو پریشانی ہوگی، ان کے اندر انہیں تکلیف ہوگی کھڑے ہونے میں، اس نیت سے وہ دوسری صف میں کھڑا رہا یا تیسری صف میں کھڑا رہا. تو انشاءاللہ اس کے اس عمل سے اللہ رب العزت اسے دوسری صف میں کھڑے ہونے کا، تیسری صف میں کھڑا ہونے کا وہی ثواب دیں گے جو پہلی والے آدمی کو ثواب دے رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی تکلیف سے دوسروں کو بچایا ہے. اس قدر اہم جز ہے معاشرت کا کہ اگر انسان کے ہاتھ سے، انسان کے کسی بھی عمل سے، خواہ وہ عمل زبان کا ہو، خواہ وہ عدم کسی فعل کا ہو، کسی بھی چیز سے اگر اس نے اپنے ظلم سے دوسروں کو بچا دیا تو اللہ رب العزت اس کو مکمل ثواب عطا فرمائیں گے. حج کرنا کتنی بڑی مبارک فضیلت ہے. بیت اللہ کے اندر ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ہے. حجر اسود کی فضیلت کہ اگر آدمی حجر اسود کا بوسہ لے لے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بوسہ لیتے ہی حجر اسود کا، حجر اسود انسان کی تمام گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، سارے گناہوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ حجر اسود جو کالا ہے وہ اسی وجہ سے کہ انسان کے نامہ اعمال کو کھینچ کر، ان کی برائیوں کو کھینچ کر اس کا رنگ بھی کالا ہو گیا.
حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے حجر اسود کا بوسہ لیا اس نے اللہ رب العزت سے مصافحہ فرمایا. اس قدر فضیلت حجر اسود کی ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا ارادہ کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر عمرے کے لیے جا رہے ہو, تم بدن سے بھاری بھی ہو, حجر اسود کا بوسہ بھی تمہیں لینا ہے, خیال رکھنا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر وہاں بھیڑ ہو اور تمہیں اندیشہ ہو کہ میں وہاں جا کر اگر میں بوسہ لوں گا تو دوسرے آدمی کو تکلیف ہوگی, تو تم وہاں مت جانا بلکہ دور سے ہی استلام کر دینا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے عمل سے دوسروں کو تکلیف ہوگی. تو آپ علیہ السلام نے حضرت عمر جیسے صحابی کو بھی ارشاد فرما دیا کہ تمہیں بوسہ لینے کی اجازت نہیں اگر کسی کو دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے. تو حجر اسود اتنی فضیلت کی چیز, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی, انہیں بھی اس بات کے بارے میں ترغیب دی گئی کہ اپنے عمل سے کسی کو ترغیب مت دینا. تو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, مسلمان تو وہی ہے کہ جس کے عمل سے کسی کو تکلیف ہو ہی نہیں. آج ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ ہمارے کن کن اعمال سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. بس انسان کا مشغلہ یہی بن گیا کہ دوسروں کو تکلیف دی جائے, دوسرے کی خوشی بالکل قطعاً برداشت نہیں. خواہ وہ کسی بھی طرح کی خوشی ہو, کسی کی اچھی جوب لگ گئی, بس دوسرا آدمی حسد کے اندر مارا پھرتا ہے. دوسرے لڑکے کو نوکری اچھی مل گئی تو اسی میں پریشان, گھر کے اندر کسی کی خوشی ہے تو اس میں پریشان. ہر آدمی دوسرے کی خوشی سے ہر وقت پریشان ہے. میرے بزرگوں, اگر آدمی اپنے عمل سے کسی کو بھی تکلیف دے گا تو یاد رکھنا وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مسلمان کی اس فہرست کے اندر نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. شام صبح کو کہہ کے چلے گئے کہ شام میں آپ کے ساتھ کھانا کھائیں گے, شوہر بیوی کو کہہ کے چلا گیا یا بچہ والدین کو کہہ کے چلا گیا کہ شام کا کھانا انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھائیں گے. اب رات میں آ رہا ہے 11 بجے, گھر میں بیوی یا والدین انتظار کر رہے ہیں, وہ بیچارے 8 بجے کے دسترخوان لگائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شوہر آئے گا یا ہمارے بچے آئیں گے, وہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے. وہ مالک جو ہے ہوٹلوں پہ عیش کر رہا ہے, 9 بج گئے, 10 بج گئے, 11 بجے وہ گھر تشریف لا رہا ہے. تو اس عمل سے بیوی کو تکلیف ہوئی, اسے اس چیز کا احساس ہی نہیں کہ میرے کس عمل سے بیوی کو تکلیف ہوئی, کس عمل سے میرے والدین کو تکلیف ہوئی. ہر ایک عمل پر غور کرنا ہے کہ میرے کس عمل سے کس کو تکلیف ہو رہی ہے. میرے بزرگوں, زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنا ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے, کس طرح زندگی میں عمل کیا جائے. بیت الخلاء میں گئے, فارغ ہوئے, لیکن سٹ بھاڑ کر باہر نکل گئے. اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ 1-2 لوٹے اسی میں ڈال دیں. دوسرا جو آدمی آئے گا اسے جو ہے اس عمل کو دیکھ کے تکلیف ہوگی. تو اس نے اپنا عمل بھی کیا, فارغ بھی ہوا, لیکن ایک چھوٹے سے ایک ذرا سی چیز کی وجہ سے دوسرے آدمی کا دل دکھا دیا. تو یہ آدمی بھی المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کے سورے کے اندر نہیں ہے. مسلمان تو وہی ہے کہ کسی بھی عمل سے تکلیف نہ ہو, کسی بھی عمل سے. پڑوسی بھی پریشان نہ ہو, والدین بھی پریشان نہ ہو, والدین بھی خوشی خوشی رہے, بھائی بہن بھی خوشی خوشی رہے. انداز تکلم آج ہمارا ایسا ہے کہ سب کا انداز تکلم اس قدر خراب ہے کہ جس سے بھی بات کی جائے تو ایسا لگتا ہے لٹ مار رہے ہیں. بھائی کے اندر تنافر, نفرتیں, حسد, بغض, آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں. والدین بچوں سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسروں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, احباب کے ساتھ ہنس کے بات کرتے ہیں, لیکن گھر میں آتے ہیں تو ایسا چہرہ رہتا ہے جیسے کہ کوئی ظالم گھر میں گھس گیا ہو. بات کر سکتا ہوں تھوڑی دیر اور اب تو ہو گیا کرتے ہیں. ایک بھی ایسا نہیں کہ گھر کے اندر حساس بشاس گھر میں آتا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کہاں کا حاکم اور کہاں کا بادشاہ ہے. دوسروں کے دوستوں کے سے فوراً ملائے گا, فوراً ہنس کے بات کرے گا, دوستوں کے ساتھ گاڑی میں تفریح کرے گا, گھر میں آئے گا تو فوراً ظالم بن کر. بیٹی ہنس کر بات نہیں کر سکتی باپ کے سامنے, بھائی کے ساتھ ہنس کر بات نہیں کر سکتا, ماں اپنے بیٹوں سے ہنس کر بات نہیں کر سکتی. بیٹا اپنی فرمائش, اپنی چوائس والدین کے سامنے رکھنے میں آج اس قدر گھبراتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں میرے سامنے کون ہے. معاملات اس قدر خراب ہو گئے, بہنوں کے اندر تنافر, اس کی اس میں آپس میں رنجشیں اس قدر ہے کہ اللہ رحم فرمائے. میرے بزرگوں, یہ 5 چیزیں ہیں, صرف ان میں سے میں نے ایک چیز پر آپ کے سامنے بات کی ہے, معاشرت. معاشرت پر اسی وقت عمل ہوگا کہ میرے کسی بھی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. میں نے آپ کے سامنے مثال دے کر فرمایا کہ صف اول کا کس قدر ثواب ہے, لیکن ایک آدمی بھاری بھرکم ہے, اس کو معلوم ہے کہ اگر میں پہلی صف کے اندر گھسوں گا تو میرے عمل سے دوسرے کو تکلیف ہوگی, اس نیت سے وہ دوسری صف میں کھڑا رہا, تیسری صف میں کھڑا رہا, تو اللہ رب العزت اسے دوسری صف میں, تیسری صف میں کھڑے ہونے کا وہی ثواب مرحمت فرمایا کہ جو پہلی صف والے کو مرحمت فرمایا ہے.
ایک آدمی کے بدن سے پسینے کی بو آ رہی ہے، اسے معلوم ہے مسجد کے اندر جاؤں گا دوسرے کو تکلیف ہوگی، وہ اس نیت سے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اسے گھر کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب مرحمت فرمائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے عمل سے آدمی کو بھی، نمازی کو بھی محفوظ فرمایا اور فرشتوں کو بھی محفوظ فرمایا. مسجد کے اندر اسی وقت آپ آ سکتے ہیں جبکہ آپ کے بدن سے بو نہ آتی ہو، آپ کے بدن سے اتنی بدبو نہ آتی ہو کہ دوسرا نمازی پریشان ہو جائے. ایک آدمی تلاوت فرما رہا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ دیکھنے برابر میں کوئی سو تو نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ قرآن کو سنا جائے. اب یہ آدمی سوچ رہا ہے کہ میں تو اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، دوسرا آدمی برابر میں سو رہا ہے، تو اس نے اپنے اس عمل سے اس کو پریشان کر دیا، کیونکہ اس کے لیے اب سننا ضروری ہے. آدمی گھر میں اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے تو وہ اعلان کر دیتا ہے کہ میں آج تہجد پڑھ رہا ہوں، بتی جلائے گا، کچن میں گھسے گا تو سارے برتن وہاں کھٹکھٹانا شروع کر دے گا، اس کو بھی اٹھائے گا، اس کو بھی اٹھائے گا، تیسروں کو بھی اٹھائے گا. نماز پڑھنی بھائی پڑھ لے، تو سارے گھر والوں کو تو نے پریشان کر دیا. وہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو آج میں تہجد میں اٹھا ہوں. آپ علیہ السلام کا کیا معاملہ تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام غیر رمضان کے اندر جب آپ تہجد پڑھتے تو بالکل آہستہ اٹھتے، حتیٰ کہ میری بھی آنکھ نہ کھلتی، بالکل آہستہ دبے پاؤں اٹھتے، وضو فرماتے اور جائے بچھاتے اور تہجد پڑھتے. آپ سب کے آقا، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ اپنی اہلیہ ہماری اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں اٹھایا. اگر وہ ان کو اٹھاتے تب بھی نماز وہ پڑھتے، خوشی پڑھتے، لیکن امت کے لیے ایک سبق تھا کہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. حالانکہ رمضان المبارک کے اندر آپ علیہ السلام سارے گھر والوں کو اٹھایا کرتے تہجد میں، لیکن غیر رمضان کے اندر آپ نے ایک سبق دے دیا کہ اگر نماز تہجد میں پڑھنی ہے تو اپنے عمل سے کسی کو تکلیف نہ دے، پڑھیں، آہستہ اٹھے، آہستہ مسجد میں جائیں، وہاں پڑھیں. گھر میں پڑھنی ہے تو کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرت پہ جینے کا سلیقہ عطا فرمائے. گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہر آدمی یہ ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں اس مجلس سے ارادہ کر کے جاؤں گا کہ میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. خواہ وہ دکاندار ہو، خواہ وہ گھر والا ہو، خواہ اس کے شوہر ہو، خواہ وہ جو کوئی بھی ہو، اس کے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو. آج وہ اس چیز کا تہیہ کر لے کہ انشاءاللہ نماز بھی پڑھوں گا، لیکن انشاءاللہ اپنے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہیں دوں گا. جو وعدہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو پورا کروں گا. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. میری باتیں سمجھ میں آئی نہیں بھائی؟ معاشرت یہ ایک، میں نے اسلام کے 5 اجزاء میں صرف ایک جز پر میں نے بات کی ہے. نہ عقائد پہ میں نے بات کی، نہ عبادت پر میں نے بات کی، نہ معاملات پر بات کی اور نہ ہی اخلاق پر بات کی. صرف معاشرت ایک جز، 5 اجزاء میں سے ایک جز پر میں نے بات کی ہے اور اس میں بھی مکمل بات نہیں ہو پائی. انشاءاللہ ارادہ کرے کہ اس جز پر، اس حدیث پر انشاءاللہ عمل کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنے شر سے دوسروں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کو عبادات پر، عقائد پر اور اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.